ملکوں کی فتح بھی آسان ہو جائے گی، تمہاری زندگیاں بھی سدھرے گی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا کرے گا اللہ تم کو سزا دے کر؟ تم تو اس کی جماعت کے لوگ ہو، تم کو سزا دے گا، تمہیں ذلیل کرے گا۔ لیکن تم نے جب اپنی اس پیشانی کو ذلیل کیا تو اب عزت تمہارے لیے نہیں رہی۔ پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ قوم کس کی ہے، قوم موسیٰ ہے تو ان کی بھی ہکال پٹی، یعقوبی نسل کے ہیں ان کی بھی ہکال پٹی کرتے۔ خود ہمارے مسیحی دوستوں کا کیا حال ہوا کہ جو بالکل تازہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 برس پہلے آیا، انجیل لایا، اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اس کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دی۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں کا اللہ تیسرا ہے۔ اور پھر ایک طبقہ ایسا اٹھا کے جھگڑے میں کہاں کو پڑتے ہو؟ مریم بیوی ہے خدا کی ہے، خدا نعوذ باللہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ جھگڑے میں مت پڑو۔ انہوں نے کہا کہ قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، مسیح بیٹا مریم کا وہی اللہ ہے، جھگڑا ہی مٹا دیا۔ لعنت کی اللہ نے ان پر۔ یہ کوئی بڑی امت پرانی نہیں ہے جس کو 10-20 ہزار 40 ہزار اور 2 کروڑ سال ہو گئے، 600 برس پہلے، یعنی آج سے 2000 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن اترا، اس سے 610 برس پہلے۔ 610 برس قوموں کی زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے ان کا حال، میں نے دیکھا جب 26 دسمبر یا کوئی دن آتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا، پادریوں کو ناچتے ہوئے دیکھا، جیسے طواف میں ناچتی ہے اور ہاتھ میں بائبل ہے۔ یہ بڑا افسوس ہوا کہ قومیں جب گرتی ہیں تو ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا پھر گرنے کا۔ تم بھی گرے ہو، تم کو کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ کوئی بولنے والا ہوتا اور روک ٹوک کرتے رہتا تو امت اتنی گر نہیں سکتی تھی۔ توحید کے عقیدے تو یہاں یہ فرمایا کہ غیر اللہ کو جنہوں نے اولیاء بنایا، لا یملکون لانفسہم نفع ولا ضرا، پھر دلائل کے انبار لگائے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا؟ ایک جگہ پوچھا کہ فمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، ایک آدمی تو وہ ہے جو تیرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر حق کتاب اتاری ہے اس کو جانتا ہے، اور ایک نہیں جانتا۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو نہیں جانتا وہ امت کے لیے مصیبت کا سبب ہے۔ اس لیے سب پڑھ لے ہوئے دنیا کی کتابیں، بڑا قرآن شریف کو پہلے پڑھے معنی کے ساتھ، اور اس کو خوردبین بنائے۔ تمام علوم کی خدا کی قسم چابی ہے یہ مفتاح ہے علم کی۔ جس کے پاس یہ نہیں ہے، قرآن مجید نہیں ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ وہ فلسفے، نظریات، اصول اور سب بناتے ہیں، پاس کرتے رہتے ہیں، اور پھر اسی کا النگھن کرتے ہیں، توڑتے ہیں۔ سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس بنیاد پر اس امت کا اس کو قیام پذیر کیا، وہ امت کی بنیاد توحید ہے۔ ایک سوال اور بھی کہ ہم حل تستوی الظلمات والنور، اندھیاری اور نور برابر ہو سکتا ہے؟ یہاں اہل علم غور کریں، اندھیاری کو اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کیا، اور نور کا لفظ جو ہے واحد ہے۔ اس نور کے لفظ کو اپنی ذات اقدس کی ایک صفت کے بطور بھی اعلان فرمایا سورہ نور میں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ اللہ کا نور پوری کائنات کے اوپر محیط ہے، ہر جگہ روشنی اس کے واجب الوجود ہونے سے ہے، وہی ہے اول تا آخر، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اسی کی روشنی سے تم کو دنیا جہاں روشن دکھتے ہیں، خالی یہ دھرتی نہیں جو گھومتی پھرتی ہے چکر مارتی ہوئے اس پہ تیرا ڈیرا بسیرا اور تیرے قبرستان بسے ہوئے، یہی نہیں، بلکہ ساتوں آسمان، زمین اور سدرۃ المنتہا اور کائنات کا ایک ایک کونا اس کا بنایا ہوا ہے، جہاں لامنتہا چیزیں ہیں۔ انسان تو کیا، کسی اور بڑی طاقت کے بھی اس کے پلے سے باہر کی چیزیں ہیں، وہ سب کے اوپر محیط ہے اس کا نور۔ اس آیت کی تشریح میں جائیں گے تو مختلف چینل بحث کے بنیں گے، اس لیے یہیں ختم کر دیں، لیکن آپ سے عرض کرتے ہیں کہ سورہ نور کی اس آیت کے اوپر ضرور غور کیجیے۔ فرمایا ہم جعلوا للہ شرکاء خلقوا خلقہ، کیسے بنائے انہوں نے اللہ کے شریک، کیسے بنائے، کس حساب سے شریک بنا لیا؟ ایک حساب تو یہ لگ سکتا تھا کہ خلقوا خلقہ، کیا آیت ہے یہ؟
بحث کتنی شاندار ہے، غور طلب ہے. میں تو کہوں گا کہ پڑھ کے آئے ہوں گے آپ یہ آیتیں، آج پھر پڑھیے گا اس کو کہ خلق و خلق کا خلق ہی. اللہ نے جو چیزیں پیدا کی اس میں ان کی بھی پیدا کی ہوئی کچھ ہے. فلاں محلے کے 200 آدمی اللہ نے پیدا کیے اور 200 کسی نے اس نے پیدا کیے. اب دونوں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں. تشابہ الخلق علیہم، گدمٹ ہو گیا کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، غیر کا بنا ہوا. جیسے ایک پروڈکشن ٹاٹا کا ہے، ایک برلا کا ہے، چیزیں ایک ہی، چیزیں ایک ہی. مارکیٹ میں جب ہوتی ہیں تو لیبل میں ادلا بدلی کر کے لوگ 420 کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کی جو تخلیق ہے وہ بڑی نرالی ہے. جس مخلوق کو بنایا، جو ڈیزائن اس کو کیا، اس کے سانچے کو توڑ کر کے پھینک دیا، اس کی نقل پھر نہیں کی. اتنے چہرے سامنے ہیں، سارے چہرے پہچانے جاتے ہیں، ہر ایک کے چہرے اللہ نے الگ بنائے. اس کا ڈیل ڈول، اس کی آواز، ٹیلی فون پر آواز آ رہی ہو، آدمی جانا پہچان جائے گا کہ فلاں صاحب کی رشید بھائی کی آواز ہے. آواز بھی الگ. ایک باپ کے 10-12 بیٹے ہیں، سب بیٹوں کی آواز الگ، سب کی بصیرت الگ الگ، سب کی عقل اور بدھی الگ الگ، سب کے رزق کی تقسیم الگ الگ. جو لکھ دیا اس نے وہی ہو رہا ہے. تو کیا ایسی تخلیق کسی غیر اللہ کی ہے کیا؟ پھر اللہ کی تخلیق بھی ایک ڈبے میں، تیری بھی اس میں، میری بھی اس میں. اب پھر تو گھبرا گیا. تشابہ الخلق علیہ، شبہ پڑ گیا کہ یہ اللہ کا بنایا وہ یہ ہے، یہ غیر اللہ کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، کس کا ہے. ظاہر بات ہے کہ ایسی بات ہوئی نہیں، ہو بھی نہیں سکتی. فرمایا قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل شے کا واحد اور قہار ایک ہی خالق ہے، زوراور. جب چاہا وجود کا جامہ پہنایا، جب چاہا فنا کے گھاٹ اتار دیا، جب چاہا ثم اماتہ فاقبرہ، موت طاری کی، قبر میں لے جا کے دفن کروا دیا. ثم اذا شاء انشرہ، جب چاہا قبر سے کھڑا کر کے حساب کے لیے پیشی میں کھڑا کر دیا. یہ کسی غیر اللہ کی طاقت ہے کیا؟ کسی غیر کے سامنے جانا ہی نہیں تو اس سے ڈرنے کا کیا سوال پیدا ہے؟ اس کی بندگی کا کیا سوال پیدا ہے؟